یہ بیت المقدس بھی ہے، مسجد قبلہ بھی، مسجد مروانی بھی، مقام براق دیوار براق بھی، حرم شریف اور دیوار گریہ بھی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان وہ نہایت رحم والا ہے۔ شہر مقدس بیت المقدس دنیا کے ان قدیم شہروں میں سے ایک ہے جس کو مختلف قوموں اور مختلف مذاہب کے لوگوں نے ہمیشہ عزت و احترام سے دیکھا ہے، اور اس شہر کو مختلف ناموں اور عقیدوں کے لحاظ سے جانا ہے۔ شہر مقدس مختلف خوبصورت ناموں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ بیت المقدس بھی ہے، مسجد قبلہ بھی، مسجد مروانی بھی، مقام براق دیوار براق بھی، حرم شریف اور دیوار گریہ بھی۔ دوستوں، اسرائیل اور فلسطین کے حالیہ تناظر میں اور ہمارے دلوں میں مسجد اقصیٰ کی محبت کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، کیونکہ آج مسجد اقصیٰ کی فضیلت و اہمیت ہم قرآن و احادیث اور تاریخ کے آئینے میں جانیں گے، اور وہ حقائق کو سامنے لانے کی ایک چھوٹی سی کوشش و سعی کریں گے جنہیں ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوستوں، یہ وہ مقدس خطہ ہے جو بے شمار انبیاء کرام کا مسکن بنا، اور اکثر انبیاء اس ہی شہر میں مبعوث ہوئے، اور ان کا تعلق اسی شہر اور ارض سے رہا۔ مسجد اقصیٰ مکہ و مدینہ کے بعد مسلمانوں کا تیسرا مقدس شہر ہے۔ یہ قبلہ اول بھی ہے۔ یہ جس خطے میں واقع ہے وہ 35 ایکڑ سے زائد عمارتوں، باغات اور مشہور گنبدوں پر محیط ہے۔ مسجد اقصیٰ اس حصے کے سب سے جنوب میں واقع ہے۔ اس پوری وسعت کو ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ پورا علاقہ یروشلم کے 1/6 حصے پر محیط ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 ماہ تک اس کی طرف ہی چہرہ مبارک کر کے نماز ادا کی۔ دوستوں، اقصیٰ کے معنی دور کے ہیں، اور مسجد سے مراد اس کا رقبہ اور علاقہ ہے۔ شب معراج میں حضور علیہ السلام حضرت جبرائیل کے ہمراہ مکے سے کوہ طور اور وہاں سے بیت اللحم پہنچے اور پھر بیت المقدس تشریف لائے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب ہم بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو جبرائیل نے مجھ کو اتارا اور براق کو باندھا۔ حضور علیہ السلام یہاں سے آپ اس دروازے سے داخل ہوئے جو بعد میں باب محمد کے نام سے پکارا گیا۔ یہاں سے آپ اس چٹان پر چڑھے جسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ یہودی روایت میں یہ چٹان ہیکل سلیمانی کے وسط میں تھی، لیکن تاریخی شواہد میں اس جگہ مذبح تھا۔ یہاں حضور علیہ السلام کی ملاقات انبیاء کرام سے ہوئی، اور سب نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی، اور اسی چٹان سے آپ جبرائیل کے ہمراہ آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ معراج اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر اہل اسلام اور مسلمانوں کی نظر میں اس چٹان اور حرم کے رقبے کو متبرک، مقدس و مبارک بناتا ہے۔ آج جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے، یہودی روایت کے مطابق اس جگہ کبھی ہیکل سلیمانی قائم تھا۔ ہیکل سلیمانی کو بخت نصر شاہ بابل نے 6 صدی میں تباہ و برباد کر دیا، جس کے بعد یہ دوبارہ تعمیر ہوا، اور پھر یہ عمارت رومی حملہ آوروں کا نشانہ بن گئی اور دوبارہ شہر کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی۔ اس دوران یہودیوں کو شہر سے نکال دیا گیا۔ اس واقعے کے کئی عرصے بعد یہودی دوبارہ
اس شہر میں آباد ہوئے۔ ہیروڈ اعظم کے دور میں اس شہر نے بہت ترقی کر لی اور اس نے یہودیوں کو خوش کرنے اور سیاسی فوائد لینے کے لیے ہیکل سلیمانی کو اثر نو تعمیر کروایا۔ لیکن 70ویں عیسوی میں رومی حکمران نے اس عبادت گاہ کو پھر پیوند زمین کر دیا۔ یہودیوں نے 130 سے 132 عیسوی کے عرصے میں کئی بار رومی تسلط کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، مگر وہ ناکام رہے اور رومی شہنشاہ نے ان کو جبراً فلسطین سے نکال دیا اور اس خطے اور بیت المقدس کا نام ایلیا رکھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں مسلمان جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس کا نام ایلیا تھا اور صلح نامہ میں بھی یہی نام درج ہوا، جسے بعد میں مسلمانوں نے القدس کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ تاریخی حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر میں داخل ہوئے تو صدیوں سے اس چٹان اور اس مقدس رقبے میں ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، کیونکہ یہ شہر صدیوں تک رومی اور بعد میں بازنطینی تصرف میں رہ چکا تھا اور ان کے ہاتھوں بری طرح برباد ہو چکا تھا۔ یہاں رومن آبادی ایلیا کیپیٹولینا کے نام سے ابھری، البتہ جب کنسٹنٹائن نے عیسائیت اختیار کر لی تو اس شہر کا سرکاری مذہب عیسائیت بنا۔ کنسٹنٹائن کی والدہ نے اس شہر میں کئی عیسائی یادگاریں بنائیں، جن میں کلیسائے نشور بھی شامل ہے، اور اس کے حکم سے ہی رومی کی تمام یادگاروں کو اس شہر سے ہٹا دیا گیا اور ہیکل کی جگہ کسی بھی نئی عمارت کی تعمیرات پر پابندی لگا دی گئی۔ تاریخ میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیکل سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ایک پتھر دوسرے پتھر کے اوپر نہیں رہے گا۔ عیسائی حکمران کنسٹنٹائن نے بعد میں کچھ نرمیاں کر کے یہودیوں کو سال میں ایک مرتبہ کچھ ٹیکس ادا کر کے اس شہر میں داخلے کی اجازت دی۔ یہودی یہاں آتے اور اپنی تباہی کو یاد کر کے روتے۔ یہ تمام یہودی اس وقت اس شہر کے ارد گرد بسے ہوئے تھے۔ جب اہل فارس حملہ آور ہوئے تو انہوں نے اس کو اپنے لیے امید کی ایک کرن سمجھا اور فارسی لشکر سے مل کر یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم پر قابض ہونے کے بعد انہوں نے ہزاروں عیسائیوں کو قتل کیا اور ان کے گرجوں کو لوٹا اور تباہ و برباد کیا۔ اس واقعے کے 1400 سال بعد ہرکولس نے ان اہل فارس کو شکست دی اور شکست دینے کے بعد اپنے انتقام کی آگ یہودیوں کے خون سے بجھائی۔ یہ وہی وقت تھا جس کی پیشن گوئی قرآن میں سورہ روم میں ان الفاظ میں کی گئی کہ اہل روم چند سال بعد دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی اور اس سے ملحقہ تمام خطہ بہت مقدس اور بابرکت رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں تاریخ سے مقدس اور محترم ہے، اور اس کا تاریخی اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ یہ خطہ مختلف تہذیبوں کا مسکن رہا ہے، مختلف تہذیبوں کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہوا، تہذیبیں مٹی بھی، کبھی صلح بھی ہوئی، کبھی معاہدے بھی، کبھی کشت و خون کے دریا بہائے گئے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، جس میں صدیوں تک پھیلی داستان بیت المقدس یروشلم کا اجمالی تذکرہ ہم کریں گے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیشہ کی طرح آپ پر سلامتی ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.